جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں، اور وہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والوں کے علاوہ کسی کو اپنا رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 16۔ اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے رہا ہے، ایمان والوں کو اپنی زندگی میں اسلام کی بقا کے لیے جد و جہد کرنے کا سبق دے رہا ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی خاص بات اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے کہ ایمان والا ایمان لانے کے بعد آزمائشوں کے لیے تیار رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، آزمائشیں، صعوبتیں، مشقتیں یقیناً ہیں، اور اگر وہ آزمائشیں جو انسان پر بڑی بھاری ہوتی ہیں اور یقیناً آتی ہیں، اگر وہ نہ بھی آئیں تو کم از کم زندگی کی ان معمولات کو دیکھیے جس میں ایک بندہ مومن شترے بے مہار نہیں ہے۔ آپ رات 3 بجے سوئے تھے لیکن آپ کو فجر میں اٹھنا ہے، آپ کی جتنی سخت مجبوری ہو، آپ کہیں پر بھی جا رہے ہو، کسی بھی سفر میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، نماز اپنے پڑھنی ہے۔ ایسے ہی کتنا ہی خطرناک ترین معاملہ ہو، گھاٹے کا سودا ہو، نقصان ہو جانے والا ہو، جھوٹ نہیں بولنا۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے امور جو ظاہری طور پر انسان اپنے آپ کو اس میں پابندیوں میں تصور کرتا ہے، تو اہل ایمان صرف اس آیت کریمہ کو سوچ لے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ دنیا ہے ہی دارالامتحان۔ اس دنیا میں آزمائشوں سے گزرنا، مشقتوں سے گزرنا، یہی دراصل اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ سورہ ملک میں اللہ فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اپنے مقاصد ہیں، بینک بیلنس ہے، دنیاوی امور ہیں، جاہ و جلال اور بہت سارا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کو زندگی دینے کا اور اس کے بعد اس کو موت دینے کا جو مقصد ہے، اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری جانچ ہو کہ تم میں کس کا عمل زیادہ اچھا ہے۔ ہمارے عمل کی دیکھ ریکھ کے لیے، ہمارے عمل کی جانچ کے لیے، ہمارے احتساب کے لیے زندگی دی گئی ہے۔ تو اسی تناظر میں یہ سمجھ لیجئے کہ تم نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ آج ہمارے یہاں یہ وبا عام ہے، یار میں نماز پڑھتا ہوں پھر بھی بیمار رہتا ہوں۔ جب سے میں نے مسجد جانا شروع کیا ہے نا، میری ٹانگوں کا درد نہیں جا رہا۔ جب سے میں نے عبادت کرنی شروع کی، یہ مسئلہ ہو گیا، یار میں نیکیاں بھی کرتا ہوں پھر بھی پریشان رہتا ہوں۔ یہ پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک فلسفہ صوفیاں بیان کرتے ہیں کہ بندے پر آنے والی مصیبت کب اس کے لیے آزمائش ہے، اور بندے پر آنے والی مصیبت کب اس کے لیے مصیبت ہے۔ قرآن کریم بیان کرتا ہے مصیبت اس وقت ہے وما اصابکم مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتا ہے جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اپنے گناہوں، بدعمالیوں، بدکاریوں کی وجہ اگر مصیبت آتی ہے۔ اور کیسے پتہ لگے گا کہ یہ مصیبت ہے کہ آزمائش کا؟ جب کوئی پریشانی آئے اور پریشانی آنے کے سبب تم اللہ سے دور ہو جاؤ، سمجھو یہ مصیبت ہے، یہ وبا ہے، یہ بلا ہے۔ اور یہ صرف پریشانی میں نہیں، اگر کبھی تمہارے پاس مال کی فراوانی ہے، کبھی تمہارے پاس دولت کی، تمہاری من چاہی چیزوں کی فراوانی ہے، اور ان کی وجہ کر بھی تم اللہ سے دور ہو رہے ہو، تو پھر یہ نعمت نہیں ہے، یہ وبال ہے۔ یعنی چاہے وہ مصیبت ہو، یعنی چاہے وہ سختیاں ہوں، چاہے وہ راحتیں ہوں، اگر ان کے آنے اور ملنے پر تم اللہ سے دور ہو رہے ہو تو پھر یہ سختی مصیبت ہے، پھر یہ راحت وبال ہے۔ لیکن اگر راحتوں کے ملنے پہ اللہ کے قریب ہو گئے ہو، اگر آزمائشوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر اللہ کے قریب ہو گئے ہو، مسجد میں آ گئے ہو، نمازیں پڑھنے لگ گئے ہو، ذکر و درود، تسبیح و تحلیل بڑھا دی ہے، تو پھر یہ اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ یہ مصیبت نہیں، یہ دراصل اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اسی آزمائش میں کامیابی پر جنت کی ضمانت ہے۔ اسی آزمائش کے متعلق سورہ عنکبوت میں اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان والے بس؟
ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ضرور آزمایا جائے گا، ضرور آزمایا جائے گا۔ وہ جو قرآن کریم کی مشہور زمانہ آیت کریمہ ہے جس کا بعض حصہ میں ہر کسی کو یاد ہے، اللہ فرماتا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، خوف سے، بھوک سے، مال کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اور اس کے بعد جو اس میں کامیاب ہو جائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور پھر جو اہل ایمان والے جب ان پر کوئی مصیبت پہنچے الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب اللہ والوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ قالوا، وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں بھی اللہ کی طرف ہی لوٹ جانا ہے۔ تو جب اس کی طرف سے آنے والی ہی یہ آزمائشیں ہیں اور جانا اسی کی طرف ہے تو پھر صمیم دل سے اس کو قبول کرنا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ دوران درس انہیں کسی نے بتایا کہ حضور آپ کا بہت بڑا مال تجارت تھا جو سمندر میں غرق ہو گیا۔ آپ ایک لمحے کو خاموش ہو گئے، سر جھکایا، پھر دوبارہ سر اٹھایا، کہا الحمدللہ۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آنے والے نے آ کر کے بتایا حضور مبارک ہو، آپ کا سامان ڈوبا نہیں ہے، سب کا ڈوب گیا تھا لیکن آپ کا کنارے لگ گیا ہے۔ آپ پھر خاموش ہوئے، سر جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ کہتے ہیں حضور سمجھ نہیں، یہ ڈوبنے پر بھی الحمدللہ، بچنے پر بھی الحمدللہ، سبب کیا ہے؟ فرمایا نہ تو مال ڈوبنے پر اور نہ ہی مال نکلنے پر میں نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہا حضور پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب تم نے کہا مال ڈوب گیا، میں نے دل کی طرف دیکھا کہ میرا دل اپنے رب کے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں ہے۔ میرا دل مطمئن تھا کہ یہ رب کی طرف سے ہے، تو میں نے کہا الحمدللہ۔ جب یہ راضی ہے تو اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس رب نے اس دل کو مال کی محبت کے بجائے اپنی ذات سے وابستہ رکھا۔ مال کی محبت کے بجائے میرا دل میرے رب سے وابستہ ہے، اور میرا دل اس بات پر پشیمان پریشان نہیں ہے کہ میرا مال ڈوب گیا۔ کہتا اچھا پھر جب مال کے بچنے کی خبر ملی تو خوش کیوں ہوئے اور یہ جملہ کیوں ادا کیا؟ کہتے جب تم نے بتایا کہ مال بچ گیا، میں نے پھر دل کی طرف نظر کی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مال بچنے کی خوشی میں رب کو بھول رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے مال کے دوبارہ سے مل جانے کی خوشی میں میں رب سے غافل ہوں۔ دیکھا تو دل ابھی بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، اس کو نہ اس سے غرض تھی کہ ڈوب گیا ہے، نہ اس سے غرض تھی کہ بچ گیا ہے، اس کو بس اس سے غرض تھی کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے۔ تو کہا جب میں نے دیکھا کہ میرا دل اس بات پر مستقیم ہے تو میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ طے ہے کہ جب ایمان والے ہو اور دعوی ایمان کا ہے تو آزمائشیں آئیں گی، اور وہ آزمائشیں مجھے اور آپ کو بتا کر کے نہیں آئیں گی۔ حجاج کرام اس وقت حرم محترم میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دوران حج فرشتے بندے کو آزمانے کے لیے آتے ہیں، لیکن بعض بزرگوں نے کہا کہ فرشتے آزمانے کے لیے آتے ہیں، کہا نہیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آزمائش کا انداز بدل جاتا ہے، کبھی گھر والوں سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کبھی اپنی ذات سے آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو آزمائش کے انداز مختلف ہیں، کسی کو اس کے گھر والوں سے آزمایا جائے گا، کسی کو اولاد سے، کسی کو بال بچوں سے، کسی کو مال سے، کسی کو کاروبار سے، اور بہت ساری ایسی جہتیں جہاں ہمارا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہ مالک ہے جس چیز سے امتحان لے، لیکن ہم اس سے یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا، تیرا کیا جاتا ہے، ہم وہ کمزور ہیں، ہم ضعیف و ناتواں لوگ ہیں جو مالک اس امتحان کے قابل نہیں، لیکن اگر آ جائے تو اللہ کی بارگاہ پھر ثابت قدمی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قدموں کو مستقیم رکھے، اور اہل فلسطین کی استقامت کے صدقے اللہ ہمیں بھی ان تمام تر معاملات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک دوسری بات کہ ایمان والے اپنا راز اہل ایمان کے علاوہ کسی کو نہیں بتاتے۔ اس میں بہت ساری جہتیں ہیں۔ راز سے مراد مفسرین یہاں بیان فرماتے ہیں کہ وہ دوستیاں نہیں کرتے، چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہیں بناتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً۔ تو فرمایا جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، اور فرمایا کہ مگر یہ کہ تمہیں ان سے کوئی ڈر ہو، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں
کافروں سے دوستی کیا ہے؟ اب کھارادر میں رہنے والا، ہم اور آپ شہر کراچی میں رہنے والے، شاذ کوئی ایسا ہوگا جس کے قرب و جوار میں یا کلیگ میں یا مارکیٹ میں یا کام کے دوران کسی غیر مسلم سے اس کا واسطہ پڑتا ہو، ورنہ نہیں، ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارا ماحول مسلمانوں والا ہے. تو پھر یہ دوستی سے کیا مراد ہے، یہ رازدار بنانے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی ایک جہت علماء نے یہ بیان کی کہ ان کے انداز کو اختیار کرنا. کسی کی دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے انداز کو پسند کرنا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جس کو دوست بناتا ہے اس کا انداز، اس کا رہن سہن، کا کھانا پینا، چلنا پھرنا پسند کرتا ہے. تو یہودیوں والی صورت بنانا، غیر مسلموں والی صورت بنانا، ان کے انداز کو اختیار کرنا، یہ بھی ان سے دوستی کرنے کے مترادف ہے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم احتساب کریں کہ ہمارے زندگی کے معمولات میں، روزمرہ کے کاموں میں کون سے ایسے امور ہیں جو خاص ان کی علامات اور ان کا تشخص ہے. بعض لوگ اس میں پھر کہتے ہیں جی ٹیبل کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. بعض کہتے ہیں کہ اسپون استعمال نہیں کرنا ہے، چمچ کانٹے استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہودیوں کا طریقہ ہے. دیکھیں جدت کے ساتھ ساتھ جہاں سہولیات ہوتی ہیں اور جو غیر مسلموں کا شعار نہیں ان کو استعمال کرنے میں قباحت کوئی نہیں. ہاں سنت ابھی بھی ہاتھ سے کھانا ہی رہے گا اور ہاتھ سے کھانے والے کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر کوئی چمچ استعمال کرتا ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا اور یہ کافروں کی تشبیہ اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. ایسے ہی پینٹ شرٹ پہننے والا، ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ جی جو مسلمان ہوگا وہ شلوار قمیض پہنتا ہے اور جو غیر مسلم ہے یہ پینٹ شرٹ غیر مسلموں کا لباس. حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہم اپنا قومی لباس کہہ سکتے ہیں اور نہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے. تو اگر کوئی پینٹ شرٹ پہنتا ہے اور اس کی پینٹ اور یا اس کا جو کپڑا ہے وہ اتنا چست نہیں ہے جس سے اعضائے بدنیہ دکھتے ہوں تو پھر ایسا پہننا جائز ہے. اور یہ شعار ہے. شعار کیا ہے؟ جیسے داڑھی کٹانا، خشخشی داڑھی رکھ لینا. جیسے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، واضح حدیث پاک ہے نا، حضور نے فرمایا مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو معافی دو. اب ہمارے اتنی بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی کو پست کر لیا، خشخشی کر لیا، صاف کر لیا، یہ ان کا شعار اور انداز ہے جس پر وعید ہے. ایسی بہت سارے معمولات ہیں تو یہ ان سے دوستی کرنے کے ہی مترادف ہے. اگلی آیت کریمہ، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون. مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ آگ ہی میں رہیں گے. آیت کریمہ کا شان نزول جناب عباس کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے چچا جان، جب یہ بدر کے دن قیدی بنائے گئے کیونکہ یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، تو جناب حیدر کرار، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے ان کو شرک پر آڑ دلائی اور مولا مرتضیٰ نے جناب عباس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آنے پر سخت سست کہا اور سخت جملے کہے. تو جناب عباس کہنے لگے تم ہماری برائیاں تو کر رہے ہو، ہماری خوبیاں کیوں نہیں بیان کر رہے؟ کہا کیا خوبیاں تمہاری؟ انہوں نے کہا ہم تم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں، کعبے کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کو سیراب کرتے ہیں، قیدیوں کو رہا کرتے ہیں. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرکوں کا حق نہیں ہے، اور اگر مشرک ایسا کوئی کام کرے بھی تو اس کے ایمان کے نہ ہونے کے سبب، یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ کر اس کا یہ عمل برباد ہے. اصل ایمان ہے جس کے بعد سارے اعمال کی قبولیت کا مدار ہے. اس کے ایمان نہ ہو اور مشرکین کچھ بھی کرتے جائیں ان کو اس عمل کا کوئی فائدہ، کوئی ثواب آخرت میں نہیں ملنے والا. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. صبح فجر کی نماز بخاری مسجد میں پڑھنے والوں، شہر کراچی یا دنیا کے کسی بھی کونے میں اپنی نیند قربان کر کے یا پوری رات جگنے کے باوجود فجر مسجد میں پڑھنے والوں، سنو دوبارہ میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں. کتنی بڑی بشارت آپ کے لیے ہے. مسجدوں میں نماز پڑھنے والوں، یہ تمہارے رب کا اعلان ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت ہے، یہ رب کا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے لیے کہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے ہی والے وہ ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، جو اللہ کے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور فرمایا نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہ لوگ ہدایت والوں میں سے ہوں گے. فرمایا کہ مسجد کو آباد کرنے کے مختلف انداز ہیں.
ایک آباد کرنا جو بالکل واضح ہے، جس میں نماز پڑھنا ہے، جس کو آگے بیان کیا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ مسجدوں کو آباد وہی کرتے ہیں؟ آباد کرنا الگ بیان کیا اور نماز قائم کرنا الگ بیان کیا. تو فرمایا آباد کرنے سے مراد مسجد میں جھاڑو لگانا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں روشنی کرنا، مسجدوں کو دنیا کی باتوں اور ایسی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لیے وہ نہیں بنائی گئیں. مسجدیں عبادت کرنے اور ذکر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے. مسجد امور کے لیے، مسجد کی صفائی کرنا گویا مسجد کو آباد کرنا. آج ہمارے یہاں ایک عام ذہن یہ ہے کہ مسجد کی صفائی مسجد کا خادم ہی کرے گا، سیٹھ صاحب کبھی جھاڑو نہیں پکڑیں گے، یا ہم اور آپ کبھی جھاڑو نہیں پکڑیں گے. حالانکہ اگر کر لیا جائے تو شرع میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ مسجد آباد کرنے والی بشارت میں شامل. دوسرا فرمایا مسجد میں روشنی کرنا، یہ بہت بڑا فقدان ہے. الحمدللہ یہ اعزاز بخاری مسجد کو حاصل ہے، اللہ پاک اس میں مزید برکتیں دے، کہ آپ اگر کسی بھی پہر آئیں، رات کے، دن میں تو اجالا ہوتا ہے، رات کے کسی بھی پہر آئے تو آپ کو بخاری مسجد میں اندھیرا نظر نہیں آئے گا. یہ قرآن کی اسی آیت پر عمل ہے کہ مسجد کو آباد کرنے سے مراد مسجد کو روشن کرنا. جبکہ ہماری شہر کراچی کی بڑی بڑی مساجد کا عالم یہ ہے کہ آپ ان کے قریب سے گزر جائیں تو کئی بار گزرنے کے بعد بھی آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہاں مسجد ہے. ایک تو تجاوزات اتنی زیادہ ہے، چھوٹا سا گیٹ ہے، پتہ بھی نہیں لگتا، اور اس کے علاوہ بالکل گھپ اندھیرا. مسجد کو معاذ اللہ میں سخت جملہ بول رہا ہوں کہ مسجد کو ہم نے ان غیر مسلموں کے عبادت خانوں کی طرح بنا دیا ہے، تو فجر میں کھلی بند ہو گئی، زہر میں کھلی بند ہو گئی، عصر میں کھلی بند ہو گئی، مغرب میں کھلی بند ہو گئی، عشاء میں کھلی بند ہو گئی، بس مسجد ان کاموں کے لیے. حالانکہ مسجد کو آباد کرنا، کوئی رات کے پچھلے پہر آئے اور اپنے رب کو منانے کھڑا ہو جائے، مسجد اس کام کے لیے. جب کہیں دل نہیں لگ رہا، دل بے چین ہو رہا، آؤ مسجد میں، مسجد کھلی ہوئی ہے. جب رات کے پچھلے پہر آنکھ کھلی ہے، تہجد پڑھنی ہے، گھر چھوٹا ہے، کنجسٹڈ ہے. پھر دوسرے یہ کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم تنہائی میں رب سے کرنا چاہتے ہیں. اب گھر میں سسکی بھی نکلے تو ماں کہے، بیگم کہے کیا ہوا، کیوں پریشان، درد ہے کہیں، کیوں رو رہا ہے بھائی، بلا وجہ میں رونے بیٹھ گئے. اسے کیا پتا کہ آج میرا دل بدل رہا ہے، آج مجھے رب کی یاد آ رہی ہے، آج میں اپنے پالنے والے کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. کتنے اچھے سے رکھا ہوا ہے اس نے، کتنے سکون سے رکھا ہوا ہے. تو آئیے، رات کے پچھلے پہر مسجد کھلی ہے، اور میں نے اس مسجد میں دیکھا، ایک مرتبہ میں یہاں پر تھا، کوئی رات 3 بجے کے قریب ایک نوجوان آیا اور اکیلے اس نے نیت باندھی اور ہچکیاں لے کے رو رہا تھا. مجھے نہیں پتا وہ کس پریشانی میں تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون سے مسائل میں تھا، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر ہاسپٹل کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مسجد بند ہوتی ہے. حالانکہ جہاں سے ہاسپٹل جانے اور ہاسپٹل چھٹکارا ملنے کا راستہ ملے گا وہ مسجد ہی ہے. تو مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو کھولنا، مسجد میں روشنی کرنا، یقیناً یہ مسجد کو آباد کرنے کے مترادف ہے. پھر مسجد کے تزئین و آرائش کے اعتبار سے سب سے پہلے مسجد میں بہترین فرش جناب عمر فاروق اعظم نے ڈلوایا. اس سے پہلے صرف بجری ہی تھی. عالی شان عمارت سب سے پہلے مسجد میں جناب عثمان غنی نے بنوائی. گویا کہ آج بخاری مسجد انشاءاللہ رحمان ایک عالی شان مسجد بننے جا رہی ہے، تو ہم جناب عثمان غنی کی سنت ادا کرنے جائیں گے. کون عثمان غنی؟ نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. جن کو پیارے آقا علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں ایک کے بعد دیگر نکاح میں دی، اور فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک کے بعد دیگر ساری تیرے نکاح میں دے دیتا. اتنے عظیم المرتبت صحابی رسول. جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جناب تمیم داری نے قندیلیں روشن کی مسجد میں. یہ آج ہمارے یہ اسراف ہو رہا ہے، لائٹ ایکسٹرا جل رہی ہے. بھائی مسجد کو روشن کرنا حضرات صحابہ کی سنت ہے. جناب عمر فاروق اعظم نے چراغاں کروایا مسجد میں، تو چونکہ مولا علی جناب عمر فاروق اعظم کے وزیر تھے اور مشیر خاص تھے، تو جناب حیدر کرار نے جناب عمر سے کہا، اے عمر، اللہ تیری قبر کو روشن کرے جیسے تو نے اللہ کے حبیب کی مسجد کو روشن کیا. مسجد کو روشن کرنے پر جناب مولا کائنات نے عمر فاروق اعظم کے قبر کو روشن ہونے کی دعا دی. جناب سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں اتنا چراغاں کروایا تھا کہ 12 میل تک اس کی روشنی جاتی تھی. اور آج ہمارے مسجد کو ایسا اندھیرا کر دیا کہ جیسا لگتا ہے کہ یہاں مسجد ہے ہی نہیں. پھر مسجد کی تعمیرات کے حوالے سے اسی ضمن میں فرمایا مسجد کو آباد کرنے سے مراد مسجد کی تعمیرات. جناب انس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں تعمیر کرو اور انہیں محفوظ بناؤ. ایک اور مقام میں فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا.
ایک اور مقام میں فرمایا جس نے اللہ کے لیے چھوٹی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں اللہ کی عبادت کی جائے تو اللہ اس کے لیے جنت میں موتی اور یاقوت کا گھر بنائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ بخاری مسجد ہو یا دیگر مسجد ہیں، میں آپ ہم میں سے کوئی بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ پوری مسجد خود بنا دیں، لیکن یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اپنی بساط کے مطابق حصہ شامل کریں، یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو کنونس کریں ہمارا بحمدہ تعالی بخاری مسجد کا تعمیراتی کام دوبارہ شروع ہو گیا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے، اس نیت سے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگی میں اس بخاری مسجد کی تعمیرات کو مکمل ہو کر عالی شان مسجد بننے پر اللہ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو تعمیرات شروع ہو گئی ہے، ہم اور آپ اپنا حصہ شامل کریں، ظاہر اپنی بساط کے مطابق کسی کو کنونس کر کے لے کر آئیں گے، لیکن انشاءاللہ الرحمن یہ جب تک مسجد رہے گی وہ سارا ثواب جو پوری مسجد کے ذریعے ملے گا، اللہ ہمیں زندہ رہے تو دنیا میں اور مر جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری قبروں کو روشن کرے گا۔ یہ بہترین توشہ آخرت ہے اور بہترین ذریعہ ہے مسجد کو آباد کرنے کا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، فرمایا 7 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب بندے کو مرنے کے بعد میں ملتا رہتا ہے، خاص حضور نے مینشن کیا ان میں ایک سب سے اہم چیز مسجد کی تعمیر کرنا۔ مسجد بناؤ گے تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ یقیناً یہ ایک بڑی خاص نیکی ہے جو اللہ اپنے فضل سے اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہمیں ان نیکیوں سے متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کی جو آزمائشیں چل رہی ہیں، اللہ پاک اس درس قرآن کے صدقے ان کی آزمائشوں کو دور فرمائے، اللہ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ پاک میرے پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسائل کو حل فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو بیچارے مصیبتوں میں تھک چکے ہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اللہ درس قرآن کے صدقے، فجر کی نمازیوں کے صدقے، تہجد گزاروں کے صدقے اللہ ان مسائل پر بھی رحمت کی نظر فرمائے۔ ہماری اس بخاری مسجد کے تعمیرات کو اللہ خیر سے مکمل فرمائے اور ہم سب کو اپنا حصہ شامل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔